بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قاعدہ کورس میں اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سیکھنے سکھانے میں بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں شرح صدر عطا فرمائے اور ہم بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے بن جائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس کورس کے لیے یہاں سب کو جمع کیا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہم یہاں سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی اس نعمت کا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بلیسنگ کو دیا، اس نعمت کو دیا کہ آج ہم اس کلاس کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن کو، اس کے کلام کو، اس کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ توفیق نہ دیتا تو ہم یہاں پر کبھی جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے۔ تمام جتنے بھی کام ہوتے ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ہی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیے رکھے کہ ہم نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمیشہ تیرا کلام بہتر انداز میں پڑھ سکیں، پڑھا سکیں، سکھا سکیں، سمجھا سکیں، آمین۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کچھ بھی ہو، ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اس نیت کو خالص کرنا ضروری ہے۔ اور نیت کو خالص کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کرنا ہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کے شوق میں کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم نے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے کہ اس کام کو، یعنی اس کورس کو جب ہم کر رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کا پاک کلام صحیح انداز میں پڑھنے کی نیت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ ہم سب کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، انسانوں پر حقوق ہیں، ہر کسی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی رائٹس ہیں، قرآن کے بھی حقوق ہیں۔ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے ہم پر کیا کیا حق ہیں جو کہ ہم پورا کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لانا، یعنی اس کے احکامات پر، جتنے بھی احکامات اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر جتنے بھی باتیں ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام کے قصے ہیں، ان سب پر ایمان لانا۔ تو سب سے پہلا جو حق ہے قرآن کا وہ ہے ایمان لانا، اور دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب قرآن کی تلاوت کس طریقے سے کرنا؟ قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کرنا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ جو تھا وہ عربی تھا، اس لیے ہم بھی انشاءاللہ عربی زبان میں اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر ہم یہ کہ ہم نے اپنی لینگویج میں یعنی اردو میں اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں، ہمیں عربی لہجہ نہیں آتا، تو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ایسے ہی ہمیں پڑھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ جیسے ہم انگلش الفابیٹس کی پرننسیشن سیکھتے ہیں، اس کی ساؤنڈ سیکھتے ہیں، کون سے الفابیٹ کی کیا ساؤنڈ ہے، تو ہمیں عربک کی بھی ساؤنڈ سیکھنی ہے، ہمیں عربک کے بھی حروف الہجا کی ساری آوازوں کو سیکھنا ہے کہ یہ کون سی آواز کہاں سے نکل رہی ہے اور کس طرح سے نکالنی ہے۔ تو یہ تو سب سے بڑی ہستی کا کلام ہے، اس ہستی کا کلام جو ساری کائنات کی مالک ہے، جو ساری مخلوق کی مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے ہر برے اور اچھے کی مالک ہے۔ تو ہمیں اس ہستی کا کلام سیکھنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا، پھر اس کے بعد تیسرا حق ہے قرآن کے معنی کو سمجھنا اور اس پر تدبر کرنا، یعنی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم عربی لوگ نہیں ہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ عربی کا یوں ترجمہ کیا ہے، تو ہمیں قرآن کے حروف کو دیکھنا، اس کو سمجھنا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے۔ جب تک ہم اس کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھیں گے، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا باتیں کر
کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنا، یعنی جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور وہ کام نہیں کرنا، جو کام کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنا، اور جو جس کام سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ جب آپ یہ ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں تو اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، یعنی اگر ہم قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجوید کی اہمیت کا اندازہ ہم قرآن کریم کی ان آیات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ المزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ قرآن کے الفاظ کو توڑ توڑ کر پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کا حق ادا کریں، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں، اس کی صفات کو پورا کریں، اس کو عمدہ اور اچھے انداز میں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو ترتیل کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن کو اس کے تمام حروف کا حق دینا، اس کے وقوف، یعنی اس کی وقف کا، اس کی ابتدا کا خیال رکھنا، کہاں پر ہمیں سٹاپ کرنا ہے، کہاں سے ہمیں سٹارٹ لینا ہے، کس حرف کو کس طرح سے کس انداز سے پڑھنا ہے، کس حرف کو چھوٹا کرنا ہے، کس حرف کو لمبا کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو کیا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں قرآن کا ہر حرف کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کو اسی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی طریقے سے اسی انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن، اور لیکن، الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کتاب اللہ میں سے، یعنی اللہ کی کتاب میں کوئی حرف پڑھتا ہے تو اس ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور وہ جو ایک نیکی ہے اس کے بدلے اس کو 10 گنا نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، یعنی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکیاں کمانے کے لیے کتنے زیادہ ذخائر کھول دیے ہیں، اور اس قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر اگر ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، صرف ہم الف لام میم کو صحیح انداز میں پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے لیے جائیں اور جنت کے راستے آسان ہو جائیں انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کا ماہر انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور اس میں، اور قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، یعنی اس کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے، اس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے، لَهُ أَجْرَانِ، یعنی اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یعنی جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے یا اس سے صحیح لفظ کو ادا نہیں ہوتا ہے، وہ بار بار مشقت کرتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کیوں مشقت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بہترین انداز میں پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جو ہے وہ بالکل صحیح انداز میں پڑھنا سیکھ گیا، اور دوسرے کے لیے وہ اٹکن ہو رہی ہے، دوسرے کو ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، دوسرے کو نہیں سمجھ آ رہی، دوسرا پھر بھی کوشش کر رہا ہے۔ جو صحیح پڑھ گیا اس کے لیے تو 1 اجر ہے، لیکن جو اٹک کے جو زیادہ کوشش کر رہا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے کسی بھی اجر کو ضائع نہیں کیا، اور اگر ہم اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو ہمارے اجر بڑھ جاتے ہیں الحمدللہ۔
تو ہمیں قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا سیکھنا ہے. اسی لیے ہم اس کورس کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، جو میننگز چینج ہو جاتے ہیں، جو ورڈز چینج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے، تو ہم اس کو بہترین انداز میں پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. اور قرآن کو ویسے بھی عام لینگویج میں ہم نہیں پڑھ سکتے، یعنی اپنی اردو لینگویج میں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے قرآن کو. قرآن کو عربی رب العجم میں ہی پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو. یعنی عام طریقے سے ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم عربی لہجے سے پڑھیں گے. اور عربی لہجہ سیکھنے کے لیے ہمیں تجوید کا سیکھنا ضروری ہے، اس کے مخارج، اس کے صفات، اس کے تمام قواعد کا سیکھنا ضروری ہے. ہم عام لینگویج میں اس کو ادا نہیں کر سکتے، اس سے میننگ خراب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا. قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی ہوگا اور نہ پڑھنے والوں کے حق کے خلاف گواہی دے گا. یعنی قرآن ہمارے حق میں بھی گواہی دے سکتا ہے اور قرآن ہمارے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بہترین انداز میں قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں کو بھی پڑھائیں، اس کے تمام حقوق کا خیال رکھیں. سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ، پڑھتا جا، ورتق، اور چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو نے دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اور تیرا جنت میں وہ مقام ہوگا جہاں تو آخری آیت ختم کرے گا. سبحان اللہ. یعنی جو شخص دنیا میں قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن پسرات کے جب رستہ ہوگا، باریک دھاگے سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز وہ رستہ ہوگا اور اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو یہ قرآن ہمارے لیے روشنی کا باعث بنے گا. یہ قرآن ہمیں روشنی دے گا، یہ قرآن ہمیں رستہ دکھائے گا، اور اس رستے پر چلتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرمائیں گے، صاحب قرآن سے فرمائیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. یعنی جنت کے درجات ہیں، جنت کے اوپر سے اوپر درجے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، جیسے ترتیل کے ساتھ دنیا میں پڑھا کرتا تھا، ایسے ہی آج بھی پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جو تیرا جنت میں وہ مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. سبحان اللہ. تو اگر ہم قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں دنیا میں نہیں پڑھتے ہیں، یہاں دنیا میں اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو کیا ہم پلسرات کے رستے کے ٹائم ہمارا کوئی سفارشی ہوگا؟ ہمارا کوئی ساتھی ہوگا؟ کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوگا. پلسرات پر چلتے ہوئے صرف اور صرف یہ قرآن ہمارا ساتھی ہوگا. اگر ہم نے اس کو دنیا میں تھاما ہوا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، تبھی یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی بھی دے گا، ہمارا سفارشی بھی بنے گا کہ اللہ اس کو بخش دے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھی بن کر ہمارے لیے پلسرات کا رستہ آسان بھی کرے گا، نور کا باعث بنے گا، روشنی کا باعث بنے گا. یہ قبر کا بھی ساتھی ہے، یہ حشر کا بھی ساتھی ہے، یہ پلسرات کا ساتھی ہے، یہ جنت کا ساتھی ہے. سبحان اللہ. تو اس قرآن کو پیچھے چھوڑ کے ہم کہیں کے نہیں رہ سکتے. اس قرآن کے ساتھ ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے. اگر ہم اس قرآن کے 5 حقوق بس پورے کر لیں، ہماری زندگی پوری کی پوری سنور جاتی ہے، ہماری آخرت سنور جاتی ہے. کیونکہ قرآن کو پڑھنا برکت ہے، قرآن کو سننا برکت ہے، قرآن کو دیکھنا برکت ہے، قرآن کو تھامنا برکت ہے، قرآن پر عمل کرنا برکت ہے. سبحان اللہ. برکت ہی برکت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کورس کو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اس کو بہترین انداز میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو اس کورس کو سیکھنے کا اور کیا مقصد ہے کہ تجوید سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، تجوید کے ساتھ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تو بہت سارے میننگز چینج ہو جاتے ہیں. اگر ہم حرکات کی چینجنگ کر دیں، جیسے انعمتو، میں نے انعام کیا، اور اگر ہم اس انعمتو کی جگہ تو کی جگہ تا پڑھ دیں، انعمتا، تو اس کا مطلب ہوگا تو نے انعام کیا. تو اس طرح سے میننگز چینج ہو جائیں گے. دیکھیے کہ ہم سورہ الفاتحہ کو نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. تو اس کا پہلا ورڈ دیکھیے الحمد، ہا
ہا کو اگر ہم ٹھنڈی سانس کے ساتھ نہیں نکالتے ہیں تو اس کا میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے، یعنی دوسری ہا نکال دیتے ہیں الحمدو، حمدو اس کا مطلب ہوگا تمام دھواں، جبکہ ہم کیا اس کا میننگ بننا چاہیے تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن الحمدو پڑھیں تو سارا کا سارا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موٹے قاف کو، نقطوں والے قاف کو ہم باریک قاف کے ساتھ چینجنگ کر دیں تو اس کا بھی بالکل مطلب چینج ہو جاتا ہے، جیسے قل، موٹا قاف ادا کریں، موٹا قاف ادا کریں قل، اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، لیکن اگر ہم کل کہیں تو کل تمام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قلبن اس کا مطلب ہے دل، اور اگر ہم اسی قاف کو باریک قاف میں چینج کر دیں کلبن، اس کا مطلب ہے کتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، اگر ہم اس کو صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں تو کتنے میننگز خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں وقف کا نہیں پتا کہ ہم نے سٹاپ کہاں لینا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، تو اس سے بھی ہمارا جو ہے وہ ساری آیت کا ترجمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم اردو کے اس سینٹینس سے لے سکتے ہیں کہ ایک سینٹینس ہم بولتے ہیں روکو مت جانے دو، یعنی ہم کسی کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اس کو روک لو اور اس کو جانے نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سٹاپ کہاں پر لیا، روکو پر سٹاپ لیا اور مت جانے دو سے آغاز کیا، لیکن اگر ہم اسی سٹاپ کو اٹھا کر کہیں اور جگہ لگا دیں، دیکھیں روکو مت، یعنی روکو مت، اور پھر ہم آغاز کریں جانے دو، تو دونوں جملوں میں فرق ہو گیا۔ پہلا جملہ کیا تھا، روکو مت جانے دو، تو وہاں پہ سٹاپ لیا تو اس کا میننگ بنا کہ اس کو روک لو، اس کو جانے نہیں دینا۔ لیکن اگر اگلا ہی سینٹینس انہی ورڈنگ کے ساتھ ہم سٹاپ الگ لے لیں، یعنی آگے جا کے سٹاپ کر لیں، روکو مت، یعنی مت روکو اس کو، جانے دو مطلب جانے دو اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وقف اور ابتدا کا قرآن مجید کی آیاتوں میں بہت زیادہ کردار ہے، اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں پہ سے ابتدا کرنی ہے، کون سے حرف کو لمبا پڑھنا ہے، کون سے حرف کو چھوٹا پڑھنا ہے، کون سے حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ غلطیاں تھیں جو کہ میں نے آپ کو بالکل تھوڑی سی جو بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور مسٹیکس ہیں جو ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کتنی زیادہ جو ہے وہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کے قواعد کو جاننا ضروری ہے، اور آج سے ہی ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کورس کو پورا مکمل کریں گے، قرآن کو بہترین انداز میں سیکھیں گے، پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ بلا جھجک کمنٹ باکس میں اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔